الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تھوڑی سی آواز بڑھا سکیں. داستان خلیل اللہ، داستان امام ابو الانبیاء، داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام جاری ہے. خلاصہ اب تک کا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے، وقت کے بادشاہ نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، آگ گلزار بن گئی. بعض علماء نے اس میں ذکر کیا جب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے جبرائیل آئے. ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت نہیں، کوئی حاجت کا نہیں، آپ سے کوئی کام نہیں. بارش کا فرشتہ کہنے لگا مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں؟ لیکن خدا کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا. کیا ہے آیت؟ قلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اگر میں پورا اس کا ترجمہ پڑھوں، کہا تب وہ کہنے لگے، پہلے بستی والوں نے کہا، یعنی بادشاہ نے اور اس کے ساتھیوں نے، کہ اگر تمہیں اس سے، ابراہیم علیہ السلام سے، اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا ہے، کچھ کرنا ہے، تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا. ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا، ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا. کیا کہنے؟ یہ آیت کا ترجمہ. تو بہرحال داستان آگے بڑھتی ہے. یعنی بعض نے یہاں تک کہا کہ اگر خدا نے یہ کہا ہوتا، یہ نہ کہا ہوتا نا کہ آگ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ تکلیف دیر تک ٹھنڈی ہو جاتی. اس لیے آگ یعنی ایک بالکل بیسٹ آپٹیمم ٹیمپریچر ہو گیا اس آگ کا. اب یہاں داستان آگے بڑھنے سے پہلے جب یہ آگ کا واقعہ ختم ہو گیا، ہم آگے بڑھتے ہیں. مجھے ایک حکایت ہمیشہ زندگی میں بہت زیادہ امپریس کرتی ہے کہ اس موقع پر ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ سارا منظر ہو رہا تھا، اب یہ سمجھنے کے لیے، زندگی کے لیسنز کے لیے کچھ حکایات ہوتی ہیں کہ جب یہ سارا منظر ہو رہا تھا تب ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، چڑیا تھی، وہ اپنی چونچ سے پانی لیتی. چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی آ جائے گا، اور اس آگ پر ڈال دیتی. آگ کون سی تھی؟ آپ نے کل سن لیا، جو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے وہ آگ، پانی ڈال دیا. تو یہ تو مطلب لاجک سینس سے بتا رہا تھا نا کہ اس کے اس عمل سے آگ پہ فرق پڑنے والا ہی نہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ ٹھنڈی ہوتی. میں بڑی انسپریشن لیتا ہوں اس ایگزامپل سے، بے شک یہ حکایت ہو. تو جب پوچھا گیا اس سے کہ یہ کیا عمل ہے، یہ تم وہ اتنا دور جاتی ہو، پانی لیتی ہو، تمہاری چونچ میں اتنا سا پانی آتا ہے اور یہ آگ میں ڈالتی ہو، یہ تو طے ہے کہ اس سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، اس سے یہ آگ ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. تو اس نے جواب دیا کہ بھائی یہ آگ بجھے نہ بجھے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ جانے. مجھے اتنی تسلی ہوگی کہ روز محشر جب فہرست بنے گی نا آگ لگانے والوں کی اور آگ بجھانے والوں کی، میرا نام آگ بجھانے والوں کی فہرست میں ہوگا. میں خداوند تعالیٰ سے کہہ سکوں گی کہ اللہ تو نے مجھے جتنی حیثیت بساط اوقات دی تھی نا، I tried my level best، مجھ سے جو سکتا تھا میں نے کر لیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں میرے بڑا لیسن ہے کہ جہاں کچھ مناسب کام ہو سکے، نتیجہ ویسے کون سا میرے آپ کے ہاتھ میں ہے، میں کیا اور میری اوقات کیا کہ میں کسی چیز کا نتیجہ پریڈکٹ کروں. نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. میں اتنا کر لوں کہ میں کہہ سکوں کہ میری جو اوقات تھی میں نے کوشش کر لی، آگے اللہ جانے. بہرحال آگ گلو گلزار بن گئی. اب کیا ہوا؟ اب داستان آگے بڑھتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو، اچھا یہاں یہ ہوا، نمرود کے ساتھ کیا ہوا یہ ایک اور الگ داستان ہے پوری کہ نمرود کا خاتمہ کس طرح ہوا. اب یہاں دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم افطار میں جو مختلف بادشاہوں کے قصے سنا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ عرض کریں گے کہ نمرود کے ساتھ کیا ہوا. وہ ایک اور بڑی دلچسپ داستان ہے. یہاں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نمرود نے ایک کام کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ اپنی زوجہ اور اپنے بھتیجے کو لیجئے اور اس مملکت سے ہجرت کر جائیے. بھتیجے کون ہے ابراہیم علیہ السلام کے؟ حضرت لوط علیہ السلام، جن کا واقعہ آپ کے شاید ذہن ہو، حضرت لوط علیہ السلام. تو گویا اب یہ دو انبیاء، ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، یہ اب چل پڑے ہیں اس مملکت سے. اللہ نے کہا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، آپ نے ان پر ثابت کر دیا ہے کہ ان کے خدا جھوٹے ہیں، آسمانی خدا سچا ہے، آپ نے ثابت کر دیا ہے. وہ سب مل کر بھی آپ کو سزا نہیں دے سکتے اگر آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہو. اب وہ جانے اور آسمان والا جانے، آپ ہجرت کر جائیں. سو داستان ابراہیم علیہ السلام کا یہ چیپٹر یہاں پہ چھوڑیے اب کہ یہ سب ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہم داستان کو آگے لے کے چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ جناب سارہ، ان کے بھتیجے 3 لوگ، حضرت لوط، اپنا گھر بار، رشتہ دار، لوگ، شہر، وطن چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کر گئے.
اللہ جانے کیا منظر ہوگا اللہ کے یہ بزرگ بندے انبیاء ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، سفر کر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں. ایک علاقہ تھا کنعان نام تھا اس کا، وہاں پر آپ لوگ سیٹل ہوئے. ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، چراگاہیں تھی. تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی بھیڑ بکریوں وغیرہ کو یہاں چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اپنے خیمے یہاں پر گاڑ دیے. تو اب یہ انبیاء کا کنبہ یا دو انبیاء، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، یہ یہاں پر خیمہ زن ہو کر اب یہاں رہ رہے ہیں. یہ بڑا تاریخی مقام ہے، یہاں سے انسانی تاریخ کی ایک نئی داستان کا آغاز ہو رہا ہے. تو گویا آگ والے واقعے پر داستان ابراہیم علیہ السلام ختم نہیں ہوئی ہے، ایک نئی داستان شروع ہوئی ہے. اب یہاں پر یہ سب خیمہ زن ہے. ذہن میں آپ کو رہے، یہودیت، عیسائیت، اسلام کے ماننے والے تینوں امتوں کو لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے. اب ابراہیم علیہ السلام جن وادیوں میں رہ رہے تھے نا، اس علاقے میں، یہیں پر یہ تینوں جو ریلیجنز ہیں ان کی بنیادیں پھوٹتی ہیں کسی نہ کسی انداز سے. بہرحال اب ایک کر کے سنیے. لوط علیہ السلام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی ذمہ داری ایک قوم کی لگا دی کہ اس قوم کو ہدایت کی طرف آپ بلائیے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف چلے گئے. ٹھیک، تو پیچھے کون رہ گئے؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ جناب سارہ. ان دونوں نے کیا کیا؟ آپ نے ارد گرد کے علاقوں میں دعوت کا کام کیا. لوگ ایمان نہ لائے اس انداز سے، لیکن ارد گرد کے جو بادشاہ وغیرہ تھے وہ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے. بہرحال زمانہ بیتتا گیا، لوط علیہ السلام وہاں پر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یہاں پر ہے. دن، ہفتے، مہینے، سال گزر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً آپ کو جناب سارہ سے نعمت اولاد سے ابھی نہیں نوازا تھا. مصلحت یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً 80 برس کے قریب ہو گئی. تو اب جب آپ یہ جو ہوئی، تب آپ کو جناب ہاجرہ کے بدن سے، نہ کہ جناب سارہ، جناب ہاجرہ کے بدن سے ایک بیٹے سے نوازا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. نام اسماعیل علیہ السلام. تو اب ایک ایک کر کے داستان آگے بڑھی. یہ سارے جو بھی بٹس اینڈ پیسز میں، یہ سب ایک داستان بنے گی آگے جا کے. سو اب آپ کو ایک جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. دن گزر رہے ہیں، ایک واقعہ ہوا. کچھ عرصے بعد ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ مسافر آ رہے ہیں، 2-3 مسافر آ رہے ہیں. تو آپ کا معمول تھا، آپ مسافروں کی، مہمانوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑا پیش رہتے تھے. آپ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، بڑی عزت دی، احترام سے بٹھایا، ان کے لیے طعام کا اہتمام کیا. ایک بھنا ہوا بچڑا لا کے سامنے رکھ دیا. بیٹھے. اب میں چشمے تصور سے سوچ رہا ہوں، بیٹھے کھانا کھانے کے لیے. ایک عجب کام ہوا. کیا؟ حیرت انگیز طور پہ ان مسافروں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا اہتمام، اتنا استقبال، کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. ابراہیم علیہ السلام نے ذرا عجیب سا خیال کیا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے. جب یہ خیال ہوا، جب یہ بات ہوئی، تب ان 2-3 مسافروں نے کہا ہم انسان نہیں ہیں. کون ہیں؟ ہم فرشتے ہیں، اور فرشتے کھانا نہیں کھاتے. اچھا، تو کیا ماجرا ہے؟ ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی. کیا بشارت دی؟ اگلے سال انہی دنوں میں آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی جناب سارہ سے. یعنی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جناب ہاجرہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب سارہ سے بیٹے کی ولادت ہوگی اگلے سال انہی دنوں میں. پردے کے پیچھے جناب سارہ موجود تھی، اور وہ اس وقت انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی. تو وہ خوش تو بہت ہوئی، لیکن حیران بھی ہوئی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمر کے اس حصے میں یہ کہاں ممکن ہوگا. بہرحال یہ خوشخبری سنائی ان فرشتوں نے. ٹھیک، اب اس کے بعد وہ فرشتے جانے لگے. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کہا انہوں نے کہا جس قوم کی طرف اللہ نے آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھیجا نا، جی وہ قوم لوط کی، حضرت لوط علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ کے باوجود وہ قوم باز نہیں آ رہی. وہ قوم اپنی بدکاریاں نہیں چھوڑی، وہ قوم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی. اس لیے اب اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اس قوم پر جا کے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کے اس قوم کو ختم کر دیں. یعنی اب تک آپ نے اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کی داستانیں سنا نا، کہ آپ نے قوم کے اینگل سے سنی کہ قوم ہے، یہ ہو رہا ہے، اور عذاب آ گیا. یہ اب آپ فرشتوں کے اینگل سے سن رہے ہیں
کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, ان کو خوشخبری دی ہے, کھانا نہیں کھایا. کہاں جا رہے ہیں؟ قوم پر پتھر برسانے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بہت چاہا کہ اس قوم سے عذاب رک جائے. فرشتوں سے مکالمہ بھی کیا کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ نیک لوگ بھی ہوں. فرشتوں نے کہا اس قوم کی بستیوں میں لوط علیہ السلام کے گھرانے کے علاوہ ایک فرد بھی ایمان والا نہیں ہے کہ وہ عذاب سے بچ سکے. ایسا ہی ہوا, ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا. لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ سب ہلاک کر دیے گئے, یہاں تک کہ ان کی زوجہ بھی. یہ ہو گیا. جیسے میں نے کہا داستان ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے چیپٹرز ہیں. دن گزر رہے ہیں, وہاں لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ ماجرا ہو گیا. دن گزر رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اگلے سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ایک اور فرزند کی ولادت ہو گئی. تو فرشتوں نے کہا تھا دوسرے بیٹے, پہلے تو اسماعیل علیہ السلام تھے, اب یہ دوسرے بیٹے کون ہیں؟ تو خیر اب آپ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ایسے میں اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسا حکم خداوندی آیا کہ جس سے پوری داستان ایک بالکل ہی مختلف, بالکل ہی نیا رخ اختیار کر گئی, اور سارے کا سارا ماحول ہی تبدیل ہو گیا, ماجرا ہی تبدیل ہو گیا. کیا ہوا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.